حضرت شبہ کا ازالہ ایسا ہے کہ سنا یہ ہے کہ رمضان شریف میں اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، تو کیا اللہ کو عرش میں سنائی نہیں دیتا، یا نیچے آنا ضروری ہے ہمارے لیے، یا کیوں آتے ہیں اللہ پاک نیچے، اور کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، دو حصے ہیں سوال کے۔ اچھا، سوال کرنے والا کافی جو ہے وہ کہتے ہیں ڈسپریٹ ہے۔ تو بہرحال تو رمضان کی مبارک ساتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا جو پہلا آسمان ہے اس پہ اجلال فرماتے ہیں۔ اصل میں تو یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، عام دنوں میں 11 مہینے میں تہجد کے وقت میں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں۔ اچھا، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فعافیہ ہو، ہے کوئی کسی تکلیف میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، اللہ قضا اللہ قضا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی تمام ضروریات کا نام لے کر پکارتے رہتے ہیں۔ تو یہ صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یہ آخری پہر میں تیسرے پہر میں شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق جیسے صبح صادق پھوٹتی ہے یہ اعلان بند ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تو گویا عام دنوں میں تو وہ تہجد کا وقت، یہ اس میں اجلال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ، اور شب برات میں مغرب سے ہی اجلال فرماتے ہیں صبح صادق تک۔ گویا کہ شب برات جو ہے جو 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان، تو وہ اس کے اندر یہ فضیلت ہے کہ وہ جو مغرب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں، اور یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے صبح صادق تک۔ سبحان یہ اور رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرما کے یہ مسلسل اعلان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا دن رات، دن رات، رات میں بھی دن میں بھی، اچھا کیونکہ صرف رات میں تو شب برات میں بھی فضیلت حاصل ہے، جی، لیکن رمضان کی تو خصوصی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس میں دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں، اور جو مسلسل یہ پورا مہینے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ رمضان کے دن اور رات برابر ہیں۔ عام دنوں کے اندر تو ہے وہ راتیں دنوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن یہاں دن اور رات دونوں برابر ہیں، مطلب دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور یہی اعلان جاری رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت کا مہینہ ہے، کہ جیسے رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ رمضان شعبان الشہری، اور میں شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ امت کا مہینہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ آسمان دنیا پہ آ کے کھلی کچہری لگا لیتے ہیں، کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ معافی عام ہو رہی ہے، بس مانگنے والے چاہیے، پھیلی ہوئی جھولی چاہیے بھرنا ہمارا کام ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ چاہیے ان کے مدعا ڈالنا ہمارا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں تو صحیح، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ بعد میں نیچے ہٹتے ہیں اور اللہ پہلے ان کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان میں یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانی دنیا پر اجلال فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، اللہ اپنے جس مقام پہ ہے، جیسے ظاہری مقام عرش الہی آپ کہتے ہیں، جیسے عرش الہی پر اللہ کا اجلال ہے، تو بس وہیں سے آپ سنیں اور وہیں سے عطا کریں، وہیں سے اعلان کریں۔ یہ اجلال جو آسمان دنیا پہ آنے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سائل یہ سوال کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں بات ضرورت کی نہیں، بات جو ہے وہ محبت کی ہے، بات محبت اور قربت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ قربت اور محبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے قریب آ رہا ہے۔ جیسے گھر میں بیٹا ایک جگہ پہ بیٹھا ہے اپنے کمرے، ابا خود چل کے اس کے بعد جا رہا ہے اور کہہ رہا کہ بیٹا کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے۔ ایک بیٹا آپ کے پاس، ایک ہے ابا خود وہاں جا کے خیری پوچھ رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو یہ غایت شفقت کی علامت ہے، انتہائی قربت اور محبت کی علامت ہے کہ ابا خود چل کے آیا اور آ کے اس نے بیٹے کا حال پوچھا، ٹھیک۔ اور یہ جسمانی تو یہ تعلق تو جسمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جسمانی تعلق سے تو پاک ہے، ٹھیک۔ لیکن ربا جو ہے یہ اس طرح کا اجلال ظاہر کر کے اپنی قرب و محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بھئی دیکھو مجھے تم سے اتنی قربت و محبت ہے، میں عرش الہی جو میرا اجلال کا مقام تھا وہاں سے میں آسمانی دنیا پہ آ گیا،
اور آسمانی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اب وہی آسمان ہے، اس سے اوپر کوئی آسمان ہے نہیں، وہ اوپر آسمان، اس سے نیچے اور کوئی آسمان ہے نہیں. لہٰذا اللہ اپنی قربت کو شو کرتا ہے کہ مجھے اتنا تعلق ہے تجھ سے، اب تیرے تعلق کی طرف سے کمی ہے، میرے تعلق کی طرف کوئی کمی نہیں، میں تو تیری آسمانی دنیا تک پہنچ چکا ہوں. سبحان اللہ، سبحان تو اس کو بھی اجلال بولتے ہیں. اجلال کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. یہ جو قرب ہے یہ کون سا قرب ہے؟ یہ قرب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قرب علمی ہوتا ہے اور ایک قرب رضا ہوتا ہے. اچھا، قرب علمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک چیز کے قریب ہے، کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، یہ قرب علمی. لیکن یہاں پہ اس قرب سے مراد قرب رضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان دنیا پہ آ گیا اور جو اپنی قربت ظاہر کر رہا ہے، یہ قرب رضا، یعنی اللہ اپنے رضا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو وہ آسمانی دنیا پر جلال فرماتا ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ کو کتنا ایک تعلق ہے. ورنہ ویسے تو خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہے کہ جب وہ بندے کے بھی شارک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ قرب ہے، تو یہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرب علمی ہے. لیکن قرب رضا جو ہے یعنی اللہ کی محبت اور شفقت کا اظہار کرنے کے طور پہ اللہ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ جلال فرماتے ہیں. تو گویا کہ اشارہ ہی دینا مقصد ہے کہ ہم تو اتنے قریب آ گئے، اب آپ کو ہمارے قریب آنا ہے، اس کی ضرورت ہے. جیسے قرآن میں کہا کہ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے قریب ہوں، تو مطلب ہم تو آپ کے قریب ہیں، اب آپ بھی تو ہمارے قریب ہوں. اب محبوب آپ کے قریب ہے اور آپ محبوب سے دور ہیں. اب دور ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ غفلت، لاپرواہی. بسوں کا انسان پہ اتنے غفلت میں اپنے محبوب سے دور ہے، محبوب اس کے پاس آ کے کھڑا ہے اور یہ اتنا غافل اس کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ محبوب میرے پاس ہے. اس کے اتنا تعلق ہی نہیں کہ اس کی مشام و خوشبو سے پہچان جائے کہ میرے محبوب کی خوشبو ہے. یہ غافل ہے کیونکہ اس کا دماغ اور مشام اور طرف لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے اتنے قریب ہیں، اب آپ آغوش بھریں، ہم آپ کے آغوش میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. جیسے خود اللہ عاشق کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. جیسے خود حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھتا تو وہ میں اس کے اور زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ چل کے آتا ہوں میں دوڑ کے آتا ہوں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا محبوب ہے کہ وہ تو اس کو تو آپ کی طرف سے تھوڑا سا ایک بہانہ چاہیے اظہار محبت کا. آپ اظہار محبت کرتے ہیں، وہ محبت ہی اڑیل لیتا ہے. جی، تو یہ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آسمان دنیا پہ آنے سے مراد کہ اللہ اپنا قرب رضا اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے. اور وہ جو تیسرا پہر جو ہوتا ہے تہجد کے وقت کا عام دنوں کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ بہت باعث برکت ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت میں اللہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت جو مانگو گے وہ ملے گا. اسی طریقے سے شب برات میں پوری رات عطا کر دی اور رمضان کو یہ فضیلت دے دی کہ اس میں دن اور رات جو ہے وہ برابر ہے. بلکہ بعض اقوال کے مطابق تو اس کے دن اس کے راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن اس کی راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دن میں روزے سے آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ بھوکے اور پیاسے ہیں. تو اس دن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اپنا اجلال ظاہر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. اور بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، خواہشات سے دور رہ کے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلق کو اختیار کرتا ہے. کیونکہ نہ کھانا نہ پینا، خواہشات سے دور رہنا، یہ اللہ کا خلق ہے. اور یہ اللہ کا خلق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ تخلق بھی اخلاق اللہ، کہ تم جو ہے اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. تو یہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کے یہ اخلاق ہیں، اس کی صفاتی ہیں، اخلاق ہیں. تو جب بھی اپنے پیدا کرتا ہے تو اللہ انعام میں اپنی ذات دے دیتا ہے. فرمایا کہ الصوم لی وان عاجزی بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا. اور ایک روایت میں فرمایا اجزا بھی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں اپنا آپ دے دوں گا، میں مل جاؤں گا. اور ظاہر ہے کہ محبوب جس کو مل گیا تو ساری کائنات اس کو مل گئی. اس لیے رب کائنات جو ہے روزے دار کو عطا ہو جاتا ہے. جب رب کائنات ملا تو کائنات قدموں میں. تو یہ وجہ ہے. تو اللہ اپنا قرب رضا ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بندے کے ساتھ اور بندوں کی بخشش اور کی جو ہے وہ حاجت کے ساتھ مجھے ایسا تعلق ہے کہ میں آسمان دنیا کے پاس آ کر گویا کہ ان کے دروازے پہ آ کے خود پکار رہا ہوں، ہے مانگنے والا مجھ سے مانگ لو، ہے جھولی خالی میں بھر دوں، ہے کوئی اٹھے ہاتھ میں ان کو دے دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا دے دوں. تو گویا کہ آپ کے دروازے پہ آ کے آسمانی دنیا کا مطلب یوں سمجھے گویا کہ دروازے پہ آ کے خود آپ اللہ پکار رہا ہے آپ کو.
اب کوئی کوتا نظر باہر دروازے پہ آ کے بھی ہاتھ آگے نہ پھیلائے اور خیرات نہ مانگے تو اس کا مطلب اس کی محرومی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے۔ بالکل یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان دنیا پہ آ کے جو ہے اجلال فرماتے ہیں۔ بالکل